بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. آج قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر دی ہے. 54 ترامیم ہے اور ان ترامیم کے اندر 230 شک بھی اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. اب جو نگران حکومت ہے اسے یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ بیرونی ملک اور انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹ کر سکتی ہے یا پھر جو پرانے ایگریمنٹس چل سکتے ہیں اس کی توسیع کر سکتی ہے. تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان کی آئینی تاریخ کے اندر. اور اب یہ بہت بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ تبدیلی ہو کیوں رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال پاکستان کے اندر یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا اب واقعی نگران حکومت جو ہے وہ صرف الیکشن کی نگرانی کے لیے آ رہی ہے یا پھر وہ ایک فل فلج حکومت ہوگی اور جو وہ 3 4 5 6 مہینے بلکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 3 سال تک اس سسٹم کو گھسیٹ لے یا کھینچ لے. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرینڈ پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے جو انتہائی خوفناک ہے. پچھلے کچھ دنوں کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے کچھ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ واقعات بہت زیادہ الارمنگ ہے. پہلا واقعہ 18 جولائی کو پشاور کے حیدر آباد میں ہوا اور سیکیورٹی فورسز کے ٹرک پر خودکش حملہ ہوا جس میں 8 اہلکار زخمی ہو گئے. پھر 20 جولائی کو باڑہ میں تحصیل کمپاؤنڈ کے اندر خودکش حملہ ہوا جس میں 3 پولیس اہلکار سمیت 4 افراد شہید ہو گئے. اور پھر کل 25 جولائی کو جمرود میں خودکش دھماکہ ہوا یہ مسجد کے اندر دھماکہ ہوا جس میں ایڈیشنل SHO عدنان آفریدی شہید ہو گئے. اور یہ ٹرینڈز جو ہے یہ اس لیے منفرد ہے، ذرا مختلف ہے کہ اس سے پہلے جب بھی اس قسم کا کوئی دھماکہ یا حملہ ہوتا تھا تو TTP کی طرف سے اس کی ذمہ داری قبول کر لی جاتی تھی، لیکن اب تحریک طالبان پاکستان اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے. جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ سارا کام یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ افغانستان سے رہا ہے. اب یہ تبدیلی کیوں؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پاکستان نے اب طالبان حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ اگر ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو پاکستان پھر کوئی آپریشن لانچ کر سکتا ہے یا پھر پاکستان اس کا کوئی ریئیکشن دے سکتا ہے. تو اب وہاں پہ موجود طالبان نے اس قسم کے دھماکے کرنے کے بعد ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا یا وہ خاموش رہتے ہیں. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. اس ٹرینڈ کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج قومی اسمبلی نے جو تحریک پاس کی ہے، جو امینڈمنٹس پاس کیے ہیں ان کو دیکھیں تو اب سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ بڑھ گیا اور اس سائڈ سے بھی اگر کوئی نگران حکومت ایسی آ گئی کہ جس نے فیصلے کرنے شروع کر دیے تو کیا الیکشن ہوں گے اور وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ وہ ایشو ہے ہمارا جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اور شعیب شاہین صاحب. تینوں تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ ترمیم الیکشن سے پہلے گورنمنٹ کے خاتمے سے پہلے کوئی عجیب سی لگتی ہے کہ آپ نگران حکومت کو اپنے ہاتھ کاٹ کے دے رہے ہیں کہ جناب آپ جو چاہیں کر لیں. تو وجہ کیا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا بالکل نہیں ہے. 2017 کا جب لا آیا تو پہلی دفعہ ایک چیپٹر ڈالا گیا تھا. میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، بلکہ یہ مجھے ہی کہا گیا تھا کہ یہ چیپٹر ڈرافٹ کرو. تو ہم نے کوشش کی، دنیا میں جو تھوڑے بہت تجربے ہوئے ہیں ٹھیک اس کی روشنی میں ہم نے ڈالا. اس میں اب 3 ترمیمیں کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں یہ تھا کہ ڈے ٹو ڈے معاملات اپنے وہ ایسی حکومت ہوگی جو ڈے ٹو ڈے معاملات کرے گی. اب اس میں ایک لفظ ہے این ارجنٹ میٹر. ٹھیک، میرا نہیں خیال کوئی اس میں کوئی سگنیفیکنٹ ہے. ایک ان کی وہ ٹرانسفرز کا ایشو ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ وہ جو ہی گورنمنٹ بنے گی کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتی. ٹھیک. اب یہ ہے کہ نہیں، الیکشن کمیشن سے پوچھے. اب یہ ہے کہ جب شیڈول اناؤنس ہو جائے گا اس کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکیں گے. وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن روک لیتا ہے جو بھی کرتا ہے. ٹھیک. تیسری امینڈمنٹ جو ہے جو 2A سیکشن ایڈ کیا گیا، اس میں یہ ہے کہ جو پروسیس آف پرائیویٹائزیشن انٹرنیشنل جو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس آپ کے چل رہے ہیں وہ کنٹینیو کریں گے. آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل سے ہم نے IMF کیا ہے. ہم ہی پاکستان نے، ناٹ آور پارٹی، پاکستان نے کیا ہے اور جیسا بھی ہے اب اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو اس کی ہر کوارٹر میں ایک کنڈیشنلٹیز کی لسٹ ہوتی ہے. ٹھیک. سب سے زیادہ فائنانس کو، لا ڈویژن کو آخری دن میں نہ پڑا ہوتا ہے عذاب کہ یہ آپ اس کا یہ بل جائے گا، یہ نوٹیفیکیشن جائے گا، یہ SR ہو جائے گا. یہ اس کو کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اس میں اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن سر دیکھیں اب اسمبلی کی مدت پوری کرنے دیں، اس کے بعد 45 دن کے آپ اندر الیکشن کروا لیں، 1 مہینے کے اندر الیکشن کروا لیں، سارے معاملات کو سیٹل کریں. یہ جو ایک اینڈ کھول دیا گیا ہے، میرے نہیں لگتا کہ اس کو بعد میں کچھ سمیٹ سکے گا. پہلی بات تو یہ کہ 230 کے اندر ٹو بی آنیسٹ کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی گئی جو غالباً ڈے ٹو ڈے کے علاوہ یا IMF کے علاوہ ہو. باقی یہ کہ بہرحال پارلیمان ساورن ہے، وہ آخری دن تک جو بھی لیجسلیشن کرے ہمیں اس کو اپنے میرٹ پہ دیکھنا چاہیے. کھوکر صاحب آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کچھ ہے اس کے اندر کوئی فشی سی چیز؟ تو صاحب میرے خیال میں the spirit of the constitution has been defeated اور اتنے واضح طریقے سے اس کو
پولیٹیکل فورسز انڈرمائن کرنے میں لگی ہوئی ہیں کہ جس کے کانسیکوینسز آنے والے وقت میں ہم سب مل کر بھگتیں گے. ٹھیک. اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے آنا ہو یا الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کرنی ہو, یہ دونوں کانسٹیٹیوشن کے اسپرٹ کے خلاف ہے. ٹھیک. اب اس کانسٹیٹیوشن آئین پچھلے 7-8 ماہ میں اس کو ہم نے اتنی بری طرح میوٹیلیٹ کر دیا ہے کہ وہ اپنی آخری سانسوں پر ہے. اور افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل فورسز کہ جنہوں نے سارا وقت, ساری اپنی گفتگو کا محور جو ہے وہ جمہوریت کو بنا کر رکھا, آج وہ یہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک. رضا ربانی صاحب ہم سب کے لیے بہت محترم ہے, میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا. وہ بھی قومی اسمبلی میں وہ جوائنٹ سیشن میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی اس کے خلاف, آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا. جی ہاں, یہ حکومت صرف اس لیے کرنا چاہ رہی ہے, پہلی کہ ڈار صاحب کا نام سامنے لے کر آنا, کیا آئین کا آرٹیکل 224 اس سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ جو اسپرٹ ہے اس کا, کہ اس کے اندر پابندی لگائی گئی ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہوگا اس کی غیر جانبداری کے لیے کہ اس کے اہل و عیال امیجیٹ فیملی ممبرز الیکشن کے اندر حصہ بھی نہیں لے پائیں گے. یہ قدغن رکھی گئی ہے. اور آپ ڈار صاحب کو وزیر اعظم بنانے چلے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب کی فیملی کا کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑ رہا, ان کے صاحبزادے لڑ رہے ہیں, بھلے نہ ہو, ان کی صاحبزادی لڑ رہی ہے, بھلے نہ ہو, لڑ رہے ہیں, بھلے نہ ہو, لیکن ڈار صاحب کی رشتہ داری یا ڈار صاحب کی جو سیاسی جانبداری ہے وہ کسی سے ڈھکی چکی. ٹھیک. الیکٹورل پروسیس ان کی موجودگی میں ایک مذاق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, اس سے کانسٹیٹیوشن کا اسپرٹ نہیں ڈیفیٹ ہوا تو کیا ہوا. اور پھر جو ہمارے آئین جو قانون بنانے والے تھے, آئین ساز تھے, جو انہوں نے یہ کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ رکھا, وہ رکھا ہی اس لیے کہ غیر جانبدار ایک حکومت ہوگی اور اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اور اس کے پاس اختیارات بھی نہیں ہوں گے کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز کے علاوہ بھی کچھ کر سکے. یہ اختیار بھی ان کو دینا کہ جی کہ وہ بہت ساری چیزیں کر سکے, یہ سارا کانسٹیٹیوشن کا اور جو اسپرٹ ہے, ڈیموکریٹک جو اسپرٹ ہے, اس کو ڈیفیٹ کرنے کی بات ہے. ایک ان الیکٹڈ حکومت کو اب دیکھیے پہلے تو یہ اس کو آپ اختیارات دے رہے ہیں کہ وہ جو مرضی ہے. نون کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ وہ کرنا چاہ رہی, لیکن جب آج کمیٹی میں ایشو گیا تو ساری جماعتوں نے اس سے کر دیا اوکے, سوائے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی نے ظاہر واک آؤٹ کر دیا, لیکن اب سب اس میں شریک ہیں اس سارے گناہ میں, اگر یہ گناہ ہے, اگر یہ جرم ہے. جی بالکل یہ گناہ ہے, اور اسی لیے تو رضا ربانی صاحب وہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنے پہ مجبور ہوئے. اور پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اپنے تمام کریڈینشلز کو ڈسٹرائے کرنے میں لگی ہوئی ہیں. صرف اور صرف ان کا ایک خوف ہے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر جو اس وقت ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ عوام مہنگائی کے ہاتھوں اتنے تنگ ہیں, اور یہ جو شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں کہ یہ اختیارات اس لیے دی جا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایکسٹینشن ہو جائے, ٹھیک ہے, کوئی اگر معاملہ لمبا ہوتا ہے تو وہ لمبا ہو جائے, ان کے پاس اختیارات تو ہوں کہ ہم الیکشن سے بچے رہیں. عوام کے پاس جانے کا خوف ہے, اپنے سارے کے سارے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں چوئی صاحب, جو آنے والا جو الیکشن ہے وہ انفارچونیٹلی مجھے وقت سے پہلے متنازع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر الیکشن ہو گیا تو, اور ہم تو دعا گو ہیں کہ الیکشن ہو اپنے وقت پر ہو, جس طرح پنجاب کے اندر ہوا, جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر ہوا, اس طرح نہ ہو. آج اس کی وجہ سے, ان وائلیشنز کی وجہ سے ہم یہ بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن وقت پر ہو. اچھا شعیب صاحب, ویسے یہ جو ترمیم ہے, دیکھیں پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ایکٹ کو ترمیم کر سکتی ہے, کسی بھی قانون کو بدل سکتی ہے, تو اختیار تو انہوں نے استعمال کیا. بھی ظاہر ہے پارلیمنٹ انٹیکٹ ہے, ختم نہیں ہوئی. تو اعتراض کیا ہے آپ کو, کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ان کی نیت نہیں ہے کہ یہ الیکشن کروائیں؟ صاحب ہم نیچے جاتے ہیں, جو آپ کا گارڈ ہے اس کو اختیار ہے, اس کے پاس گولی کا اختیار مارنے کا ہے, وہ ہر کسی کو مار دے گا. کانسٹیبل چلتا ہے پولیس والا, وہ ہر کسی کو اٹھا کے بند کر دے گا. بات یہ ہے کہ اختیار کا استعمال آئین, قانون, انصاف کی مبنی ہونا چاہیے. ڈسکریشن مسٹ بی ایکسرسائز فیئرلی, جسٹلی اینڈ ٹو ایڈوانس دی کاز آف جسٹس. بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے دن رہ گئے ہیں, 2 ہفتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ نے 8 کو جانا ہے تب بھی آپ کے پاس 2 ہفتے پورے نہیں ہیں. 8 اور 9 کی درمیانی رات یا جو بھی ان کا طریقہ واردات ہے, اور وہ بھی غلط ہے. کہ دیکھیں پورا یہ بیانیہ انہوں نے ڈیولپ کیا 7 مہینے میں کہ جناب کیوں اسمبلیاں توڑ دی گئیں, اسمبلیاں توڑنا ہی سب سے بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فراڈ نہیں ہے کہ آپ 2 دن یا 3 دن پہلے صرف اس لیے توڑ رہے ہیں کہ 1 مہینہ ایکسٹرا تاکہ 1 مہینہ ایکسٹرا مل جائے. تو یہ کوئی بات ہے؟ آپ آن دی ایکسپائر, یہ تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ کیا حالات ہوتے ہیں, کیا حالات نہیں ہوتے. لیکن آپ 3 دن پہلے توڑنے کا مقصد تو سوائے بدنیتی کے اور کچھ ہے نہیں. دوسری بات مجھے بتائیں کہ یہ قانون میں تبدیلی تو آپ کر رہے ہیں, تو جو 2 صوبے غیر آئینی بٹھائے ہوئے ہیں اس وقت تو کوئی قانون کی تبدیلی نہیں تھی. وہ سارے میجر ڈیسیژنز لے رہے ہیں, سب بڑے کام کر رہے ہیں سوائے الیکشن کرانے کے. صحیح بات. اور سوائے 3 مہینے کی مدت کو اور بڑے کام پھیلا دیا 8 مہینوں تک. جی وہ ابھی تو ابھی آگے چلیں گے, وہ ابھی بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ چلیں گے. وہ 8 اکتوبر والی ڈیٹ تھی, اس وقت تک 9 مہینے بنتے تھے, اور ابھی آگے کتنا ہوگا, 3 مہینے اب شروع ہوں گے. ٹھیک. الیکشن کے لیے 3 مہینے اب سے شروع ہوں گے آگے.
بات یہ ہے کہ اگر یہ طرز عمل ہے تو پھر عام آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور آج بھی کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ ہر حال میں الیکشن 90 ڈیز میں ہوں گے، کیونکہ اچھا یہ تو چلے جائیں گے جب اگلے میرا خیال ہے آئیں گے، حکومت کو بھی یقین نہیں ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہو جائیں. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ان کی کوئی ایکٹیویٹی کوئی نظر آئی ہے آپ کو الیکشن کا ماحول؟ اور پھر اس جبر اور خوف کی فضا میں الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی رہے گی، کیا شفافیت ہوگی؟ جس کو چاہا اٹھا لیا، بند کر دیا. 7 مرتبہ ضمانتیں ہونے کے باوجود یہ انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، خواہ وہ کے پی کے ہے یا پنجاب میں لوگوں کو جس طرح اٹھایا جا رہا ہے، اور اسلام آباد میں تو پکا غائب کر دیا جاتا ہے، مقدمہ چھوڑ دیں. اور میں کتنے دنوں سے پٹ رہا ہوں، علی اوان کے بھائی کو اس کو اٹھا کے لے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بارہا کہا کہ بھائی بندہ تو پروڈیوس کر دو، کسی عدالت میں ہی پیش کر دو، کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا نہیں پیش کیا انہوں نے. بات یہ ہے کہ اگر یہ اچھا ویسے آئین ایک آپ ہمارا کے پاس ملک ایک میں سوال کیا ہے، کوئی آئین ہے، میں ویسے کیا کوئی قانون ہے؟ بریک لوں گا. آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس امینڈمنٹ کو چیلنج کرنے لگے ہیں، کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شعیب سے یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی اس امینڈمنٹ کو یا ان امینڈمنٹس کو چیلنج کرنے کا سوچ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ علی ظفر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 10 دن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو پیک کر دے گی. دیکھیں اگر چیلنج کیا گیا تو جیسے کھوکر صاحب نے بھی کہا یہ اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، تو کوئی بھی جو آئین کی خلاف ورزی میں کوئی بل ہو یا ایکٹ بنے تو دیٹ کین بی چیلنج اینڈ دیٹ کین بی ڈکلیئرڈ ایز الٹرا وائرس. اب مجھے نہیں پتا، ظاہر علی ظفر صاحب سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، مجھے نہیں پتا کہ اب اس بارے میں ہماری ڈسکشن نہیں ہوئی لیگل ٹیم کی. اور ویسے ہونا چاہیے چیلنج، میرا تو خیال ہے چیلنج ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور لیکن سپریم کورٹ دیکھنا آف پاکستان چاہیے. اس کو اڑا دے گی آپ کو؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت پروویژنز آ رہی ہیں، دیکھیں ایک بات جو کہہ رہے ہیں، ایک بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی صدر صاحب نے کہا تھا دستخط نہیں کیا. اب نہیں وہ تو ظاہر ہے وہ تو اپنا ٹائم لے گا، لیکن ایک لیکن بات اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے بغیر جب دستخط ڈے کے. ٹو ڈے افیئرز کی بات ہے تو ڈے ٹو ڈے افیئرز میں ہر چیز انکلوڈڈ ہے. دوسری بات آنیسٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ذمہ داری ہوگی. اس میں خواجہ آصف صاحب گئے تھے سپریم کورٹ میں، آپ کو اگر یاد ہو، وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2013 سی ایم آر 1205 اس کا پیج ہے، اس کا پیراگراف نمبر 13 سے لے کر آپ آگے پڑھ کے دیکھیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میجر پالیسی ڈیسیژنز کا اختیار ان کو دے دیا گیا تو یہ 3 مہینے سے 60 دن سے بھی اپنا کام آگے لے جائیں گے، اور اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ امور مملکت آپ تھرو چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہی انجام دے سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے. تو پھر تو وہ آئین کی روح کے خلاف ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں آلریڈی سیٹلڈ ہیں بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان، بائی دی کورٹ آف لا. اس لیے ان چیزوں کے اوپر میرا خیال ہے بجائے ہم ایڈونچر کرنے کے، تو اسی وجہ سے تو ہو گیا جی، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ایڈونچر کر دیا انہوں نے، اور اب ان کی پوری کوشش ہے کہ پوری کوشش ہے کہ کسی اسحاق ڈار صاحب کو بٹھا دیا جائے، اور وہ پرائم منسٹر نہیں بنتے تو انہیں وزیر خزانہ بنا دیا جائے. پوری ہے سب کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آئین تو اب ملک میں رہا نہیں، ویسے بنیادی حقوق تو رہا نہیں. اسحاق ڈار صاحب کے لیے آپ کی پارٹی صاحب کا وہ بھی تیار ہے، اس میں بہت سارے لوگ تیار ہیں. اچھا ویسے بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ پہلے آپ اسمبلیاں توڑنے کے خلاف تھے جب پنجاب میں مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں. پنجاب اسمبلی ایک بات صرف کر کے دیکھیں، اس معیشت کو بیڑا غرق کرنے میں اسحاق ڈار کا ہاتھ ہے، ارسپیکٹیو کہ کانسٹیٹیوشن یہ اجازت نہیں دیتا، آپ اس کو کہتے ہو پرائم منسٹر بنا دیں. اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہو؟ بیرسٹر صاحب 2 چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ پنجاب کے اندر جب اسمبلی توڑی گئی تو آپ نے بڑی مخالفت کی، پھر خیبر پختونخوا کے اندر توڑی گئی، آپ نے بڑی مخالفت کی، پھر اس کے بعد 3 مہینے کے لیے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی جو اب تقریباً 8 مہینے گزار چکی ہے، 7 مہینے گزار چکی ہے، اور وہ تقریباً سال کھینچ لے گی اس سارے معاملے کو، اور اس پہ آپ خاموش ہیں، اور اس آئین کی صریحاً خلاف ورزی پہ خاموش ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو نگران حکومت ہے، کیا اسے دوبارہ حلف لینا پڑے گا یا پرانے حلف کے تحت ہی وہ کام چلاتی رہے گی؟ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو اسمبلی توڑنے کی کیا ضرورت ہے سر؟ آپ مدت پوری کریں. میں چونکہ یہ پہلے بڑی 2-3 سخت باتیں ہوئی ہیں، میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں پاکستان کی دستوری تاریخ کا طالب علم ہوں. کہتے ہیں یہ الیکشن متنازع ہوں گے، کون سا الیکشن پاکستان میں متنازع نہیں تھا؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے جی. نہیں اب تو نہیں ممکن نہیں، کولیشن گورنمنٹ ہے سر، سارے اکٹھے ہیں، یہ متنازع نہیں ہونا نہیں، ممکن ہی نہیں ہے نا. پی ٹی آئی مانے گی جب تک جیتے گی نہیں. چھوڑیں اس بحث کو. 56 میں آپ کا خیال ہے کہ ہر نماز بغیر وضو کی ہوگی؟ مجھے یہ بتائیے کون سا آج تک ہوا ہے؟ نہیں سن لے میری بات. پہلا الیکشن آپ نے ہونے نہیں دیا، اس کے بعد ایوب کا متنازع ہوا،
71 کا ایسا متنازع ہوا کہ آدھا ملک چلا گیا، وہ 77 متنازع ہوا، اس کے بعد جو بھی ہوئے 2013 کا متنازع ہوا، 18 کا متنازع ابھی بھی ہوگا. یہ تو پاکستان کا کلچر ہے بدقسمتی سے. دوسری بات یہ کہ کیئر ٹیکر کی جو پاورز ہیں ان میں صرف وہ 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں جو میں نے بتائی ہیں. بس کیا ضرورت ہے سر اس کی؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے یہ ہے کہ وہ ضرورت ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی، اس کے علاوہ کوئی آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے باقی کہ آپ اپنا آئین امینڈ کریں؟ نہیں، آئین نہیں امینڈ ہوا. آئین کیسے امینڈ ہو سکتا ہے؟ ایکٹ امینڈ ہوا ہے اور اس میں کوئی فنڈامنٹل کوئی چیز تبدیلی نہیں ہے. باقی ہمارا ایک حسن ہے وکلاء کا یا کسی بھی آدمی کا، جو ریزننگ ہوتی ہے نا، وہ جس نے ایٹم بم مارا ہوتا ہے نا اس کے پاس بھی ریزننگ ہے. مجھ جیسے جس وکیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگوائی تھی نا اس کے پاس بھی ویلڈ آرگومنٹ تھے. آرگومنٹ تو ایدر کیس کین بی میڈ. لیکن سر اخلاقیات نہیں، اخلاقیات بھی ہمارے اخلاقیات کا کوئی جواب دیکھو، سر کوئی دلیل نہیں. کانسٹیٹیوشنل اخلاقیات ہونی چاہیے لیکن وہ نہ ایک ملک میں ایک دن بنے گی، ٹھیک ٹائم لگے گا. اور ہم تمام ایکٹر جو بھی 50-60 سال سے ہیں، ہم تمام نے کم و بیش ایک جیسا رول ادا کیا ہے. کوئی وہ تو کوئی ہم سے کہے نا کہ ہم کافر ہیں، یہ میں بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں. ہماری انڈرسٹینڈنگ آخر میں اس سے مختلف ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، میں تو اب نہیں کر سکتا، ڈاکٹر صاحب میرے دوست بھی ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جتنا تختہ الٹا گیا نا سیاسیات کا اور معاشیات کا پچھلے 4-5 سال میں، تھوڑی جب سینٹی آئی ہے. میری خواہش ہے کہ انٹرم گورنمنٹ نیوٹرل ہو. میں خود اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی پارٹی کا لیڈر ہو. ویسے پارٹی کو سمجھائیں نا آپ. نہیں، میں سمجھاؤں گا، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں اس حق میں نہیں ہوں. لیکن اصل بات اور ہے. مجھے یہ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے آج بتا دیں، الیکشن پاکستان میں 2 طبقے کراتے ہیں. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور مقتدرہ. ٹھیک ہے. افواج پاکستان نہیں، اسٹیبلشمنٹ میں جج بھی سر پوری دنیا میں یہ کرواتے ہیں. نہیں، آگے چلے نا. پوری دنیا میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو انٹرم گورنمنٹ، ایمانداری کی بات کرو یار، سیدھی سے بولو، انٹرم گورنمنٹ کرتی کیا ہے؟ پچھلی دن جو کیا تھا، بڑے شریف آدمی تھے وہ، انہوں نے آر ٹی ایس بٹھا دیا، جو کچھ ہماری پارٹی کو توڑا گیا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو میرا حشر کیا گیا 2018 میں اور 19 میں، میرا جو میرے ساتھ جنرل فیض نے، ان لوگوں نے کیا، سب نے. میں سے کیا کیا جنرل فیض نے؟ یار میرے بچوں کو دھمکیاں، میری بیٹی کو دھمکیاں، مجھے دھمکیاں، میں کیا بتاؤں آپ کو. میں بھی کتاب لکھ رہا ہوں پوری. مجھے کہتے تھے پی ٹی آئی میں جاؤ. نہیں، کب؟ 2018 کے الیکشن کے قریب. اچھا، جب گورنمنٹ چلی گئی. میرے سارے دوست بھیجے اور سارے چل کے میرے پاس آئے اور آخر میں کیبنٹ کے وزیر تک میرے پاس آئے. چلو نگران حکومت کے. نہیں، عمران خان کی حکومت جب آئی ٹھیک تھی، ہے، وہ سارا اصول تھا، تھانے چلو بڑا لاڑکانے چلو. گورنمنٹ بننے کے بعد کی بات کر رہے ہیں. پہلے بھی اور بعد میں بھی. ساؤتھ پنجاب کا ہوں نا میں، شعیب صاحب کی طرح. ہمارے پر بہت زور تھا نا توڑنے کا. ٹھیک ہے. بہت زور تھا. جو کچھ ہمارے ساتھ حشر ہوا. جنرل فیض صاحب کے ساتھ ویسے ڈائریکٹ ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ مجھے انہوں نے بہت کوشش کی ملنے کی. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، آئی ریفیوزڈ. اور آخری پیغام جو کسی ریک کے تھرو بھیجا گیا تھا نا، جب میری بیٹی کے ساتھ جو انہوں نے، اللہ معاف کرے میں کیا بتاؤں، میں نے ان کو یہ میسج بھیجا تھا، اللہ نے رام بتا دیتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ if you have a single bone of honor in yourself, don't stoop that low. یہ میرا آخری سٹیٹ میں آج کو بتا رہا ہوں. ٹھیک. بات یہ ہے کہ چھوڑیں ان باتوں کو. الیکشن جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کرانے ہیں. الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ نیوٹرل ہونی چاہیے. ہماری پارٹی کا، پیپل پارٹی کسی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو یہ ترامیم ہے، میری طالبانہ رائے ہے کہ یہ ترامیم ٹھیک ہے. ٹھیک. کوکر صاحب یہ فرمائیے گا سر، انسیکیورٹی کیا ہے گورنمنٹ کو، اور جس وجہ سے یہ ترامیم کرنی پڑ رہی ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ ہمارے پاس ہی ہونی چاہیے، اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر نکل گئے، پھر ہم واپس نہیں آئیں گے. اس لیے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے. یہ سیاسی جماعتیں ساری شریک رہی کہ پنجاب کی حکومت کی جو ایکسٹینشن ہوئی کیئر ٹیکر جو ابھی تک چلے جا رہی ہے، ماروائے آئین چلے جا رہی ہے، 3 مہینے کا ٹائم تھا، اس سے آگے بڑھ چکی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کی. اور کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں ساری اس کے اندر، اس عمل کے اندر شامل تھیں، تو آج ان کو خطرہ لاحق ہے کہ جو کام ہم کر بیٹھے ہیں وہ واردات کہیں ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. ٹھیک. اور اگر وہ واردات ہونی ہے، اس کا کوئی شبہ بھی ہے، تو ہمارا شخص وہاں پر بیٹھا ہو
جو یہ ممکن بنا پھر اس صورت میں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہ آئے. اور اگر ان کا شخص ہی بدل جائے تو پھر کیا کریں؟ جی اگر ان کا شخص ہی بدل جائے, اس کا دل بدل جائے, اس کا دماغ بدل جائے, پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ابھی صدر پاکستان اور عمران خان صاحب کے درمیان دیکھ لیں ٹاکنگ ٹرمز بھی نہیں ہے کیونکہ صدر صاحب بدل گئے ہوئے ہیں, تو جب بدل جائے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ تو پھر پاکستان میں آپ کبھی رول آؤٹ کر نہیں سکتے. اسی لیے شاید جو نام آیا ڈار صاحب کا وہ اسی لیے شاید دیا گیا کہ وہ قریب ترین ہے, شاید ان کے خاندان کے فرد ہیں, شاید اسی لیے ان کے اوپر اعتبار زیادہ ہے اور وہ نہیں بدلیں گے. لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ جب وہاں پر انہوں نے خود ہی اپنی بھی ایک 162 کی انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے 164 کی اسٹیٹمنٹ دے دی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ خیر یہ اور بحث ہے, لیکن دا پوائنٹ از چوئی صاحب کہ 75 سال اس ملک کو ہو چکے ہیں. ان 75 سالوں میں ہم اپنا جو سفر تھا اس میں آج کہاں پہنچے, یہ بات اہم ہے. اور اس سفر میں ڈیبیٹ اس پہ ہونی کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کہ جنہوں نے بڑے بلند و باغ نعرے لگائے, ووٹ کو عزت دو, کسی نے کیا گفتگو کی, کسی نے کیا گفتگو کی, آج وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اور تمام ہائیبریڈ 2.0 کا جو سارا یہ نظام چل رہا ہے اس میں اپنا سارا بیانیہ انہوں نے ڈسٹروائے کر دی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا غیر سیاسی رویہ, غیر لچکدار رویہ, 2018 کے الیکشنز میں وہ بہت بڑے بینیفیشری تھے اسی صورتحال کے. تو گھوم پھر کے ہم سارے اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں, ہم چیزیں بدلا نہیں رہے پاکستان کے لیے. یہ اصل بات ہے, ڈیبیٹ ہونی ادھر چاہیے ان معاملات. ہم جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, ہماری پالیٹکس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, تمام سیاستدان جب تک آپس میں متحد نہیں ہوں گے اور صرف اس نقطے پہ کہ یار کہ ہم نے 75 سال تو گزار دیے, اگلے 25 سال جو ہیں جب پاکستان انشاءاللہ 100 سال کا ہو رہا ہوگا تو اس وقت بیٹھ کے ہمیں انہی مسائل کا سامنا نہ ہو, یہ گفتگو ہم نہ کر رہے ہوں, تو اس سے بچنے کے لیے آؤ آپس میں بیٹھتے ہیں اور کچھ حدودوں کو یوں طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں عمران خان صاحب معذرت کے ساتھ کوئی اچھا رول نہیں پلے کریں گے. اب ایک سوال یہ بھی ہے ویسے, ہاں جی میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں شعیب صاحب آپ کے پاس, کہ اب یہ جو حالات ہیں نا سر, آج بھی خان صاحب اتنے مشکل حالات کے اندر بھی وہی کہہ رہے ہیں میں اگر بات کروں گا تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کروں, یعنی اس وقت بھی وہ سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر ملک آگے کیسے چلے گا؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میں نے جانا ہے شعیب صاحب کی طرف, لیکن مصطفیٰ صاحب آپ کا شاید کوئی آرگومنٹ درمیان میں رہ گیا تھا. میں بات تقریباً مکمل کر چکا تھا, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جی کہ ہماری جو سیاست دان ہیں جو پاور پالیٹکس میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں, اقتدار کی رسا کشی میں ہر وقت شامل رہتے ہیں, ہمارا اب نصب العین صرف یہ ہے کہ کسی طرح اقتدار میں پہنچ جائے. عوام کے ایشو سے ہم دور ہو چکے ہیں. 24 کروڑ لوگ اس وقت جو زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں ہماری اس اقتدار کی رسا کشی کی وجہ سے, پاور پالیٹکس کی وجہ سے, ہمارا کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے ان کے ساتھ. 7.5 روپے یونٹ بجلی مہنگی کی, آج گیس مہنگی کرنے کا اندیا بھی اوگرا نے سنا دیا. وہ مجھے ایک بندے نے بل بھیجا جی, اس میں جو گیس تھی نا 160 روپے کی گیس تھی اور بل جو تھا 2100 روپے کا تھا, باقی سارے ٹیکسز تھے. میں بڑا حیران ہوا, 160 روپے کی گیس, بل 2100 روپے ہے اور باقی سارے ٹیکسز. آپ ذرا اپنا دیکھیے گا, اس کے بعد بھی آپ کو پتہ چل جائے گا آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں. فشار خون بچانے کے لیے نا بندہ, آپ دیکھتے ہی نہیں ہے. میری آپ کو بلکہ مشورہ ہے کہ بل نہ دیکھے کچھ بھی, اگر کہیں نہ کہیں سے بل بھی نہ دے. کہیں کو موٹر سائیکل بیچ کے بل چپ کر کے ادا کر دیا کریں, بل نہ دیکھا کریں, اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ویسے شعیب سے یہ فرمائیے گا سر, یہ خان صاحب سے کہیں, انہیں سمجھائیں کہ آج بھی ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں. دیکھیں, آپ کے سوال کی طرف ڈائریکٹ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ جو میرے دونوں دوستوں نے کہا ہے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جو کچھ ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ ہائیبریڈ نظام 1951 میں آفٹر پارٹیشن انڈیا نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیا. ہم نے پہلی دفعہ بنایا 1956 میں, اور 58 میں ہم نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا. یہ ہائیبریڈ نظام ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے, سول بیوروکریسی نے مل کے ان کے ساتھ شامل کر لیے اپنے پاکٹ لیڈرز کو, جو سو کارڈ اس وقت کے تھے جو ان کے ساتھ چل سکتے تھے, ان کو اپنے ساتھ شامل کیا. اور مولوی تمیز الدین کیس کی وجہ سے جسٹس منیر اور ججز کو ساتھ شامل کر کے, تو یہ ایک 4 پارٹیاں 2018 پہ آ جائیں آپ, تب تک یہ چل رہا ہے پوری گورنمنٹ آ گئی. نہیں, میں جو گزارش کر رہا پوری مکمل نیچے سے لے کے سر, میں گزارش کر رہا ہوں, یہ 4 طبقے وہ تھے جنہوں نے آپس میں پیکٹ کر لیا, سپر پاور بن گیا اسٹیبلشمنٹ, باقی ان سے پاورز چھوٹی چھوٹی ڈرائیو کرنے لگے اور اپنے مفادات کے لیے. اس سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا ہے سارا کا سارا یہ ڈرامے اگر آپ اٹھا لیں تو آپ 50s میں پہنچ جائیں گے دوبارہ.
جو کچھ یہ کھلواڑ ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے یہ طبقے چار کے سر وہ چار خان صاحب کو ملوث ہیں. سمجھائیں یہ اب اگلے آگے جب تک سیاستدان نہیں بیٹھیں گے آئین کے اوپر یقین نہیں کریں گے, ملک کو گورن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہوگا, نہیں چلے گا ملک. یہی تو ہمارا مطالبہ ہے, یہی تو ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں. ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز, جہاں تک آپ نے کہا سیاستدانوں سے بات, مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے جب یہاں اسمبلی ڈیزالو کرنے کی بات کی انہوں نے کہا میرے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں کہ ڈیٹ کون سی ہونی چاہیے, جو ان کا وعدہ تھا اس کو ایکسیپٹ کیا, پروپوزل یہ تھی. بھائی وہ ہو گیا تھا, میں ایک منٹ دیتا, نہیں ہوا تھا نا, یہ نومبر کی بات کر رہا ہوں جو یہاں آئے تھے. ہاں وہ ہو گیا تھا, ان کی پرپوزل ہوئی, وہ پرپوزل یہ ہوئی تھی کہ ہم الیکشن میں آپ دونوں اسمبلیاں توڑیں, ہم الیکشن کے لیے جانے کو تیار ہیں. ہم نے کہا آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں. 1 مہینے کا ٹائم میں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم تو اپنی اسمبلی نہیں تو توڑیں گے, آپ اپنی اسمبلیاں توڑ دو, ہم الیکشن کرا دیں گے. یہی ہوا نا آپ کے سامنے ہوا, قوم سے وعدہ کیا, قوم سے بات کی. اس کے بعد جب اسمبلیاں انہوں نے کہا نہ عدم اعتماد لائیں گے نہ اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے, جب الیکشن اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں اس کے بعد کیا ہوا, کھوکھر صاحب کچھ کہنا, اس کے بعد جو کچھ ہوا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا. اور جو دیکھیں ویسے تو اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ صرف ایک بندے نے کیا تھا, میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, خان صاحب کو ہر آدمی سمجھاتا رہا تھا اس وقت کہ نہ کریں نہ کریں نہ کریں. خان صاحب مان گئے, پھر اگلے دن آئے صبح اور صبح آ کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ایک بات میں کروں گا, یہ آئینی کام تھا, آئین کے مطابق آپ الیکشنز کرا دیں, سمپل بات. یہ بھی تو آئینی لحاظ سے انہوں نے امینڈمنٹ کر لی ہے نا سر, اس کے اوپر کیوں یہ آئینی نہیں ہے نا, یہ فرق ہے. توجہ دلا دوں کہ عمران خان صاحب نے یہ الیکشنز کو تو چھوڑیے, اس سے پہلے پاک بھارت پلوامہ والا انسیڈنٹ ہو گیا, اس وقت ہی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے, سلام لینے کے تیار نہیں تھے. اور لیجسلیشنز ہوئیں FATF کے بارے میں لیجسلیشنز ہوئیں, اس میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے. تو ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک پولیٹیکل سٹانس ہے, لیکن the point is کہ آپ کو کسی نہ کسی وقت آپ کو پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اور آج جو وہ کاسٹ پے کر رہے ہیں, اتنی بڑی جو کاسٹ پے کر رہے ہیں, وہ صرف اس وجہ سے پے کر رہے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل فورس ان کے ساتھ نام نہاد بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. ایسے ماضی میں ہم نے اتحاد دیکھے کہ جن کے اندر بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے تھے اور چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوتی تھی, جن کو جس طرح آپ ARD اٹھا لیں, اور طاہر القادری صاحب اس میں شامل تھے, بینظیر بھٹو نے ان کی صدارت قبول کی, نوابزادہ صاحب اکٹھا کر لیتے تھے. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اپنے رویے کے اندر لچک لے کے آنی پڑے گی. ان کی جن کے ہاتھوں وہ اتنی مشکل کا شکار ہے, بار بار انہی کے آگے منت کرنا کہ جناب میرے سے گفتگو کریں, کو مجھے معافی تلافی کریں, کو حالات ٹھیک کریں, یہ مناسب عمل نہیں ہے. ایک بڑے گرائنڈنگ پروسیس سے وہ گزر ہیں. اور 9 مئی کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں, اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن سرے سے موجود ہی نہیں ہے, لیکن بطور پولیٹیشین آخر انہیں بھی لچک کسی نہ کسی موقع پہ دکھانی پڑے گی, تو تب اس مصیبت سے نکلیں گے. میں آپ کو مذاکرات کا ایک عینی بات سناؤں. ہماری گورنمنٹ میں ہم نے 3 دفعہ خان صاحب کو بلایا, آل پارٹیز میں, میں بھی وہاں ہوتا تھا. 2018 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, 2013 سے 2018. جی APS کے بعد دھرنے میں موجود تھے. APS میں تھے ویسے وہ نہیں دھرنے بھی تھا, اس دھرنے کے زمانے میں آئے تھے. وہ جن کو ہم نے کہا تھا جو لائے تھے نا, وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جنرل رحیل شریف لے کے انہوں نے انکار کیا تھا, میں نہیں آتا. اگلی بات سنیں, 121 میٹنگ ہماری لاز پاس ہوئے ہماری پارلیمنٹ میں, 121 کے اوپر ہماری کمیٹی سٹیج کے اوپر مذاکرات ہوئی. اور پریزیڈنٹ علوی صاحب سن رہے ہوں گے, میں ان کو ادب کرتا ہوں, شریف النفس آدمی ہیں. 121 لاز میں یہ بہت ایکٹیو تھے, یہ تجاویز لاتے تھے, خفیہ ہم سے بات چیت ہوتی تھی, ہم ان کی بات مان لیتے تھے. اٹھتے ہوئے پتہ کیا کہتے تھے, ہم ووٹ نہیں دیں گے. ہم ہنستے تھے, ہم نے کہا چلو لا تو بہتر ہو گیا, ووٹ دے دو. یہ رویہ جو ہے نا غیر سیاسی ہے. خان صاحب کو یہ مسیحانک کانسیپٹ ہے نا, مسیح ہوں اور آئی ایم دا سیزر, آئی ایم دا لا, یہ پاکستان کی تاریخ میں مضبوط ترین پرائم منسٹر تھا. نہیں اپوزنگ قدری لوگ بھی تھے, فوج جو ہمیں نہیں بیٹھنے دیتی تھی, اور عدلیہ جو بھٹو سے لے کر کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی, وہ اس کے ساتھ تھے. اس بندے نے اپنا وقت بہت ضائع کیا, ابھی بھی وقت ہے, اللہ اس کو رکھے. اس پارٹی کلامی کی معافی چاہتا ہوں. He must behave. Opposing political forces, opposing political ideologies, وہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. اب پیپلز پارٹی ایک ذرا سیکولر سوچ رکھنے والی, اور مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ سیاست کی, تو سیاست کے اندر وہ مانتے خان صاحب تو کہتے ہیں میں انڈیا سے بات کر لوں گا, میں طالبان سے بات کروں گا, میں آپ سے نہیں کروں گا. اچھا میں نے ویسے بریک لینی ہے, لیکن یہ ضد شعیب صاحب بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کے پاس ایک کرکٹ ٹیم ہو
اور آپ یہ کہیں کہ ہم نے میچ کھیلنا ہے لیکن یا تو امپائر کے ساتھ کھیلیں گے یا تماشائیوں کے ساتھ کھیلیں گے, ایسی بات نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوگا. وہ یہ دیکھ لیں. ہم نے ان کو شاید شعیب صاحب کو پتہ نہیں ہے, ہمارے آخر میں مذاکرات میں پاکستان کی قومی اسمبلی کو ریزالو کرنے کے الیکشن کے معاملات طے ہو گئے تھے. اپریل کی بات ہے, اپریل میں. اور شاہ محمود قریشی اور جو پوری پارٹی they were very happy. خان صاحب ویٹوڈ. کیوں کہ مجھے یہ کوٹ الیکشن کرا لیں. اچھا چھوٹی سی بریک ہو دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے بریسٹر صاحب یہ فرمائی گئی جو ٹرینڈ آ رہا ہے خودکشی کا, خودکش حملہ آوروں کا, یہ بڑا خوفناک ہے. مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں علی مسجد کے اندر جمرود کے اندر جو واقعہ وہ بڑا خوفناک افسوسناک واقعہ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کی تحریم کی حرمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو اگر یہ ٹرینڈ بڑھ جاتا ہے اور ساتھ اس سائڈ پہ اگر کیٹے کو گورنمنٹ ہوتی ہے تو پھر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے سر؟ دیکھیے میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ الیکشن ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. میرا تو بڑا سوچی سمجھی اوپینین ہے. پاکستان کے آئین میں الیکشن کو آگے کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے ایمرجنسی کا, اس وقت تو صورتحال ہے ہی نہیں, اور وہ بڑا ٹیڈیس سا پروسیس ہے, اللہ کرے وہ نہ ہو. البتہ میں اس پہ ضرور بات کروں گا, ہم سب کو جیسا ابھی ہم نے تینوں نے اتفاق کیا ایک طرح سے, خاص طور پہ ہم نے دونوں تو کر ہی لیا کہ پاکستان کے معاملات پہ ہم سب کو مزید سنجیدہ ہو کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اپنی غلطیاں بھی دیکھنی چاہیے. ہم یہ بتائیں کہ ہم نے اسلامائزیشن, طالبائزیشن, افغانستانائزیشن میں جو پاکستان کا حشر کیا ہے, ہمیں اس پہ سوچنا نہیں چاہیے. میں تو سب کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اسٹریٹجک ڈیپتھ, ہم یہیں پڑھتے ہوتے, یہیں اخبار مسلم کا دفتر تھا, یہاں سیمینار ہوتا تھا. ہم نے اس وقت بھی اسٹوڈنٹ تھے, میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتا تھا, ہم کہتے یار یہ اسٹریٹجک کیو بن جائے گی. طالبان آپ کے اس وقت 80% افغان حامی تھا, اب آپ کا سارا خلاف ہے. 70,000 بندہ مروایا اور 7,000 آپ نے شہید کیا, یہ لفظ بھی بتا رہے ہیں. چرکاشن کوف آیا, اسلحہ آیا, مدرسوں میں تباہی مچائی, شیعہ برباد, سنی برباد. میں مظفر گڑھ میں ڈی سی تھا, اللہ کی قسم میں رات کو تراویح نہیں پڑھ سکتا تھا. میری ڈیوٹی تھی کہ مسجدوں کو سنبھالو. یہ تو حالت تھی پاک. اب شکر ہے بہتر ہو گئی ہے. اسلام آباد آپ کو پتہ ہے کتنا سیف تھا, ہم یہاں سائیکلوں پہ کھیلتے تھے, گورے پھرتے تھے. یہ ہمارا حشر ہوگی. دو صوبے ہمارے شہر کے اندر گیٹ لگے ہوں, تباہی ہر بلڈنگ قانون تھا سی ڈی اے کا کہ آپ 4 فٹ سے اوپر دیوار نہیں بنا سکتے. ہم نے پاکستان کا یہ حشر کیا ہے. اور جملہ جٹ کا مجھے مصرع بڑا یاد آتا ہے, 10 میں کی پیار بچو کھٹیا. ہمیں سنجیدگی سے تمام پولیٹیکل اور اصل ان لوگوں کو جنہوں نے افغان پالیسی بنائی اور کشمیر پالیسی, کچھ چیزیں ٹھیک کرنی پڑے, پاکستان کو برباد کر دیا ہے. ہمیں ٹھنڈے دل سوچنا چاہیے. شعیب صاحب یہ فرمائیے, یہ عمران خان صاحب کیسوں کو اوائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں توشہ خانے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ جناب اب جائیں جا کے کیس بھوگتے ہیں. آج بھی وہ تشریف نہیں لائے سیشن کورٹ میں, صبح ظاہر ان کو بلایا گیا, اور اگر کل بھی وہ نہیں آتے تو پھر ان کے تو وارنٹ جاری ہو جائیں گے ناقابل ضمانت. تو یہ آپ کیسز کو فیس کیوں نہیں کر رہے سر؟ آپ ایک بات بتا دوں, آپ بریسٹر صاحب ناراض نہ ہو جائیں, جو 4 ہفتے کا ٹائم لے کر گیا تھا, آج 4 سال ہو گئے ہیں وہ نہیں آئے. ہمارے خلاف 180 سے زائد مقدمات ہیں, اور ہر روز پتہ ہے کتنے مقدمات ہوتے ہیں, ہر روز کی بات کر رہا ہوں. آج صبح سپریم کورٹ, آج صبح ہائی کورٹ, آج صبح ATC کی کورٹ 3 کیسز, آج صبح دوسری کورٹ جو اپنا نیب کورٹس, اور اس کے بعد باقی کیسز. آج ایک دن کی بات کر رہا ہوں. سر یہ وہی ادارے بنا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ ان کا کام ہے, یہ ان کو کام کرنے دے. اب وہ کام کر رہے ہیں نا سر, وہ کرنے دیں ان کو. یہ ادارے جو سارے, یہ ادارے باندی بن کے فاشسٹ حکومت کے سامنے کھڑے ہیں کہ کس طریقے سے ہم عمران خان کو پھنسائیں. ابھی فرید بلوچ کی ججمنٹ آ گئی ہے 9 مئی کے واقعے پہ اوپر. سارا بیانیہ جو پی ٹی ایم نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا تھا اس کو ختم کر دیا. لیکن ایک بات صرف کر کے, ایک بات آج جن کیسز میں نہیں پیش ہوئے اس میں صرف ایک ریزن تھی کہ ہم نے اپلیکیشن دی کہ یہاں سیکیورٹی رسک ہے. ان کے اوپر 3 دن پہلے حملہ ہوا اور وہ ہمارے لیے رسکی ہو سکتا تھا. سن لیں نا, کوئی سیکیورٹی رسک وہاں تو دو کمپلیکس ہیں, آپ کو پتا ہے. ایک جہاں پہ ان کا کیس چلتا ہے صرف وہاں پہ سیکیورٹی رسک. G11-1 میں ایک کمپلیکس ہے جو کمپاؤنڈ ہے, بند ہے. ایک G11-4 میں کمپلیکس ہے جو اوپن ہے, پبلک. آپ سر بہادر لوگ ہیں, آپ ان چیزوں کے پیچھے نہ چھپیں آپ, کیونکہ یہ وہی کمپلیکس ہے جس میں آپ آتے رہتے ہیں. قاتلانہ حملہ ہوا ہے, دوسرا تیسرا چوتھا کہاں ہے؟ خان صاحب ڈر کیوں رہے ہیں جی؟ ویسے ڈرنے کی بات نہیں ہے, کیا وہ سیکیورٹی ان کو نہیں دینی چاہیے ایز پرائم منسٹر؟ اس وقت پاکستان کو 3 کرائسس کا سامنا ہے, کانسٹیٹیوشنل, پولیٹیکل اور اکنامک.
اور ساتھ ہی ساتھ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک سیکیورٹی کا کرائسس، دہشت گردی کا کرائسس اب جنم لے رہا ہے، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل فورسز ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور بیٹھ کر رولز آف گیم کو دوبارہ ری ڈیفائن کریں. کانسٹیٹیوشن بہت کمزور ہو چکا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رہ گئی. عمران خان کیسز جعلی تھے، وہ پیش ہوتے رہے. نہیں آ جائے نا، سب نہیں سن لیں میری بات، سب وہ ان کو سپٹمبر میں آ جائے. نہیں وہاں سے سزا ہو گئی تو واپس آئے تھے. لیکن میں اور بات اس کو بھول جائیں، میں نے دو کیس کیے تھے ڈاٹ صاحب کے ڈیفیمیشن کے، عمران خان کے. عمران خان نے 2.5 سال جواب نہیں دیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلیں جی، بڑی ملک کو وقت وہ یہاں صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.